میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موہت جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج کے شو کے اندر پنجاب کے اندر ایک ترمیمی کانسٹیٹیوشنل ترمیم پرپوز کی پی ایم ایل نون نے، جو کہ پنجاب کے 3 صوبے جو آج پنجاب ہے اس کے 3 صوبے بنانے کی تجویز دیتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں، اس کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے اوپر ایک نئی رپورٹ کے مطابق 20 منسٹریز جو ہیں ان کی انسیٹسفیکٹری پرفارمنس ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس پہلی سیگمنٹ میں حیدر وحید صاحب 18ویں ترمیم اور وفاق کی جس طریقے سے ہمارے وفاق اور صوبوں کی ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسپاٹ لائٹ میں یہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے اول تو بہت بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں حالیہ دنوں میں۔ ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 انسٹیٹیوشنز جو ہسپتال بھی ہیں اور ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں وہ وفاق کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ وفاق کے پاس یہ حق ہے کہ وہ صوبوں کے اندر اس طرح کا کام کر سکے۔ حالانکہ جو دوسری طرف سے آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں صوبے کے دائرہ اختیار میں ایک چیز ہے اس کے اندر پھر وفاق لیجسلیٹ اور انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے، جو کہ 18ویں ترمیم کے اوبویسلی پروجینیٹرز تھے، انہوں نے کس طرح لیا ہے، یہ ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبانی دکھانا چاہیں گے۔ ہمارا 18ویں آئین جو سندھ کے پورے پاکستان کو مضبوط کرتا ہے، آج کل خطرہ میں ہے۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپوزیشن جماعتیں کے ساتھ بات چیت کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہم جہاں تک پاکستان کی عوام کی جمہوری حقوق کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو 18th امینڈمنٹ کو، 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے، اور میں پورا سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں۔ اب یہ وہ پراسپیکٹیو آرگیومنٹ ہے کہ دیکھیں جی، اس وفاق کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ صوبے جو ہوں وہ اپنے دائرہ اختیار میں آزاد ہوں، وہ اپنے دائرہ اختیار میں سوورن ہوں۔ یہ پوزیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن کے اندر کمزوری کیونکہ زرداری صاحب کی اپنی شخصیت لاتی ہے، حالانکہ وہ بات وہ یہی کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کے برعکس جو پوزیشن ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا۔ فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ اس کے ماؤتھ پیس رہے ہیں، خاص طور پہ حالیہ دنوں میں۔ فیصل وابڈا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں 18ویں ترمیم انہیں کیوں نہیں پسند۔ کچھ ریزرویشنز ہیں ترمیم پہ پرسنل ذاتی طور پہ، اور وہ میں ان کو آ کے خود بھی ایڈریس کر کے بتا دوں گا، ان کے سی ایم صاحب کو بتاؤں گا، کیبنٹ کو بتاؤں گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر میرے بہت سارے ہاتھ باندھے جاتے ہیں جو میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اپنے صوبے کے لیے۔ اچھا، یہ جو پوزیشن ہے ان کی، وہ تو سرآنکھوں پر لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ذرا سا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر سے اتنے ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ نہیں ڈھونڈ پاتے کہ وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ پھر صوبے کے تھرو ہی کر پائیں۔ اس میں جعفری صاحب یہ بھی ہے نا کہ یہ ان کا صوبہ نہیں ہے، صوبے کا صوبہ اس کا ہے جس کی صوبائی حکومت ہے۔ جی، یہ پاکستان کا ضرور صوبہ، اور وہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں۔ بٹ دیکھیں، وہ دل میں جتنا بھی دکھ رکھتے ہیں، آلریڈی ایک بات کیونکہ چھیڑی، تو پہلے تو اس پہ آ جائیں کہ 2 نظریے ہیں یہاں پہ کہ فیڈریشن کس طرح سٹرونگ ہوتی ہے۔ دونوں نظریے بونافائیڈی ہیں، سچے ہیں اپنی جگہ، دونوں چاہتے ہیں کہ فیڈریشن سٹرونگ ہو۔ ایک یہ کہتی ہے فیڈریشن سٹرونگ جب ہوگی جبکہ اکائیاں جو ہیں، جو صوبے ہیں، جو سارے بچے ہیں، ان میں اتنی آٹونومی ہو کہ وہ باپ کا گھر کبھی چھوڑنا نہ چاہیں، وہ وہیں اپنا گھر سمجھیں، اپنے اختیارات وہیں سمجھیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک بچہ گھر میں بڑا ہوتا ہے، تو اگر اس کو باپ کے گھر میں ہی آٹونومی مل جائے، اس کی بیوی بچوں کے لیے ایک الگ ایک پورشن ہو، تو زیادہ چانس ہے کہ وہ اس گھر میں خوشی سے رہ پائے گا آئندہ بھی۔ اور پھر دوسری جعفری صاحب یہ سوچ ہوتی ہے
کہ نہیں اگر باپ کا یعنی فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح سے بچوں پہ روب نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا تو بچے جو ہیں وہ بپھر جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، لیڈرشپ اوپر سے دکھانا ضروری ہے۔ اب فیڈریشن کو سٹرونگ کرنے کا طریقہ کیا یہ ہے کہ اکائیاں تگڑی ہوں یا کہ اختیارات سارے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں؟ یہ ایکسٹریم السٹریشن ہے۔ یہ جو وحید صاحب نے پہلی پوزیشن بتائی کہ طاقت آزادی اختیار میں ہے، وہ بلاول صاحب کی ہم نے آپ کو سامنے رکھ دی۔ جو دوسری پوزیشن ہے نا یہ ملک والی، یہ فیصل واوڈر صاحب کی تو میں نے آپ کو دکھائی، میں خان صاحب کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن ہے۔ پہلے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سارے پاکستان کا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری سارے پاکستان کی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو ابھی یہ انفارچونیٹلی ایک ملک میں بڑا عجیب قسم کا مکہ سسٹم چلا کہ آپ ادھر نہ انٹرفیئر کرنا ہم ادھر نہ کریں، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو ملک کا ایکچولی سارے ملک کا رسپانسبل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت ایک نازک پوزیشن ہے۔ خان صاحب نیک نیتی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صوبائی سوورنٹی کو ایک حکارت سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ مکہ ہے۔ دیکھیں صوبے کی حق ایک اپنے زمرے میں رہتے ہوئے جو سوورنٹی ہے، جو حق ہے اس کو لیجسلیٹ کرنے کا، جو حق ہے اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کا، اس کو آپ مکہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے کہ دیکھو میں تو ہوں وزیر اعظم۔ اس کو شاید اتنی سادگی سے پیش کرنے میں، بائنری میں پیش کرنے میں خان صاحب دکھا رہے ہیں کہ وہ از اے گریٹ بلیور ان دا فیڈرل کاز۔ دو الگ چیزوں کو وہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ مکہ یہ تھا کہ نون کہتی تھی کہ ہم پنجاب دیکھ لیں گے، آپ سندھ دیکھ لیں، ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے، آپ ہم میں نہیں کریں گے، یہ مکہ ہے جی۔ یہ مکہ نہیں ہوتا کہ اگر آئین میں دائرہ کار طے ہو کہ صوبائی لیجسلیچر کے کیا اختیارات ہوں گے اور فیڈرل کے کیا ہوں گے تو ان کو علیحدہ رکھنا آئین کہتا ہے، وہ مکہ نہیں کہلاتا۔ خان صاحب کو دیکھیں ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی کہ جو خان صاحب کا ایک ویو ہے چیف ایگزیکٹو کا، تو چیف ایگزیکٹو بے شک پاکستان کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر، اس کی ذمہ داری ہر پاکستان کی ہے، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ پرائم منسٹر کی پاورز ایکسرسائز یا فنکشنز ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنا رول پلے کرتے ہوئے نبھا سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری وہ نہیں ہے کہ جو ایک میئر کراچی کی ہے۔ تو یہ چیزیں اب جس طرح امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، اگر ہیوسٹن میں ایک روڈ ٹوٹ جائے تو آپ اس کی دہلیز پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ اختیارات جس طرح مختلف ہوتے ہیں، ذمہ داری بھی اس طرح علیحدہ ہو سکتی ہے۔ سبجیکٹ میٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر حکومت کا، چاہے وہ لوکل ہو، صوبائی ہو یا فیڈرل ہو۔ لیکن ایک آخری بات میں کر دوں آپ کی بات سے پہلے کہ دیکھیں یہاں پہ ایشو صرف یہ نہیں ہے، یہاں پہ ایشو یہ کہ اس وقت آئین ایک چیز ہے، کل کو آپ بدل دیں، 100 دفعہ بدل دیں، ابھی ایک جو جس طرح سے ہے ابھی ہمیں اسی طرح سے اس کو ماننا ہے۔ ایک چیز ہے آئین کے اندر اگر ابہام ہوتا تو ہمیں خیال آتا کہ یہاں پر ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ضروری ہے کیونکہ آئین چپ ہے، لیکن آئین واضح ہے، آرٹیکل 97 واضح ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد وہ کہتا ہے کہ وفاق کا وہاں لیجسلیٹ کرنے کا حق ہے جہاں پر صوبے کا حق نہیں ہے، اور یا تو پھر آئین کہتا ہے کہ یا آئین کے اندر ایکسپریس اجازت ہو۔ اب وہ پوزیشن جو ہے، اس پوزیشن کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایگزیکٹو اتھارٹی وہاں نہیں ہو سکتی جہاں پروونشل لیجسلیٹو ڈومین ہو، جی، جہاں پہ قانون سازی کر سکتی ہے پروونس بقول آئین پاکستان کے، وہاں ایگزیکٹو اتھارٹی۔ اچھا اس سے ہم پہلے آگے جائیں، ایک ڈسکلیمر دینا یہاں ضروری ہے کہ یہ جو کیس جو ہسپتالوں کا تھا اس میں بذات خود ایک وکیل تھا، یہ ڈسکلوز کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں جو میرے ویوز ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ میرے لائر ہوں اور بائسڈ ہوں۔ ایک چیز لیکن میں کوشش یہ ضرور کروں گا کہ میں اس طرح سے نہ اب یہ پوزیشن ہے، سکیوڈ ہوں، یہ پوزیشن ہے آرٹیکل 97 کی، تو یہ پلین میننگ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ پلین میننگ کا ہی شاید لوگ خیال آئے، پلین میننگ کی طرف ہی جائیں۔ اب پلین میننگ کی طرف کیوں نہیں جایا جاتا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فیڈرلسٹ بلیف ہے، سمجھا جاتا ہے ابہام ہے، لیکن ایک وجہ شاید یہ صاحب ہے، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا 18ویں ترمیم کو ہٹانے اور 18ویں ترمیم کو بنانے کا جو کریڈٹ زرداری صاحب لیتے ہیں، اور پھر زرداری صاحب کی آج کل کی جو پوزیشنز ہیں میں دکھانا چاہوں گا۔ میں نے الیکشن کے دور میں دیکھا کہ یہ ہر طرف سے مجھ پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، تو میرے کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے، اور 18th امینڈمنٹ میں یہ سمجھتے نہیں کہ میں کرنا بھی چاہوں تو بلوچستان نہیں مانتا، کے پی نہیں مانتا، پنجاب نہیں مانتا، سندھ نہیں مانے گا۔
मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे बात बताते हैं लोग आके, बड़े बड़ी जगहों पे लोगों को तकलीफ है, मगर उनको नहीं पता कि 18वीं तरमीम मैंने अपने लिए नहीं की, मैंने पाकिस्तान के लिए की है, ताकि पाकिस्तान को एक साथ रखा जा सके। इसलिए कि हमें पता है वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के जब पोस्टर बॉय जनाब आसिफ अली जरदारी बन जाएंगे तो वफाक के और फेडरलिस्ट जो लोग अपने आप को कहते हैं उनके लिए फिर एक इजी टारगेट बन जाता है कि ये करेंगे, ये इनसे होगी। अगर सारे पाकिस्तानियों से आज पूछा जाए तो शायद ज़्यादातर कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ही अस्पतालों का और इख्तियारात का जाना बेहतर है बनिस्बत के आसिफ जरदारी साहब उन इख्तियारात का इस्तेमाल करें। ये एक परसेप्शन है, मैं इसको सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह सूबाई हुकूमतें ख़ासकर अगर सिंध की है, जिस तरह से माजी के 10 सालों में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, अब तो कुछ बेहतर है। तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन चाहते हैं और समझते हैं ये इसी तरह अचीवेबल है कि इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के पास हों, फेडरल लेजिस्लेचर के पास हों। बहुत खूब, क्योंकि एक गलत परसेप्शन 2/3 अक्सरियत इलेक्ट कराएं पार्लियामान में और आइन तब्दील करें और ये चाहें, लेकिन जब तक वो 2/3 अक्सरियत नहीं है और आइन में एक 22वीं या 23वीं या 24वीं तरमीम नहीं आती, उस वक्त तक आइन जो कहता है वो कहता है। अच्छा, और चाहे आपको जरदारी पसंद हो या ना पसंद अब हो। आपने उस तरफ बात आप ले जा रहे हैं जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या यहाँ पे जब इस किस्म के फैसले आते हैं कि ये हस्पताल जो हैं वो जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो क्या इन पे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना कि हमारे इदारे हमसे छीने जा रहे हैं, क्या वो एक जजमेंट को और जुडिशरी को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर इसको इस तरह देखा जाए कि इन पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर पे अगर जजमेंट्स के ज़रिए से उस तरह की तशरीह 18वीं तरमीम या आइन की होती है जो कि प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड से कुछ बरक समझी जाती है, तो क्या वहाँ पे फिर पार्लियामान का काम जुडिशरी कर रही है? तो ये दो अलग जो हैं चीज़ें, और ये डिबेट अभी चलेगी। और एक और एंगल, और ये डिबेट तो अभी शुरू हुई है और बहुत दिलचस्प डिबेट है और हमारे तमाम वकला हजरात के बीच में हो रही है और हमने इसको टीवी पे बहुत सारे और चैनल्स पे भी देखा है। बट वही साहब, ये बहुत आसान नहीं हो जाता एक फेडरलिस्ट के लिए जब वो सामने पेश करते हैं प्रोविंशियल चैंपियन आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक परसेप्शन यही है कि सिंध हुकूमत उतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना अच्छा फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, और लिहाजा इस बुनियाद पे लोग अपना परसेप्शन महज ये परसेप्शन है। बट देखें, लेकिन ये भाई साहब खतर कलामी की माजरत, ये पोजीशन अब नहीं है, ये पोजीशन पहले कभी होती थी JIT की रिपोर्ट के बाद और जिस तरह मीडिया कवरेज हुई है और उसके अंदर जो मेरिट्स हैं उसके बाद। आई थिंक पहले भी होती थी, अब और पुख्ता होगी। अब तो सवाल ये नहीं है कि इनसे हुक्मरानी नहीं होगी, अब सवाल ये है कि हुक्मरानी के पीछे छुप कर कुछ और रहे हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही ये प्रॉब्लम सूबाई है। खुद मुख्तारी के पीछे छुप कर चाहते कुछ और हैं। ये पुलिस रिफॉर्म नहीं चाहते, ये पुलिस अपॉइंटमेंट इसलिए चाहते हैं ताकि पुलिस से वो आज़ादी छीन ली जाए जिस आज़ादी के तहत शायद उनके ऊपर आंच पड़ सकती है। आई थिंक ये परसेप्शन वाकई में बेशतर पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का नारा जो है वो उसके अलमबरदार कम से कम होते जा रहे हैं, और उसकी वजह बिल्कुल यही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस सूबाई हुकूमतों और जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि सूबाई खुद मुख्तमुका है, मतलब एक वफाक के रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन ये बात को अलहदा रखना चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिटिकल पोजीशन है, जबकि मुक्मुका जो है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, और इन दोनों चीज़ों को हमें अलहदा रखना चाहिए। और अगर आज की सिंध हुकूमत को आप नाअहल भी समझते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खत्म कर दें, कल को अच्छी हुकूमत भी आ सकती है सिंध में। बिल्कुल ठीक है, अच्छी हुकूमत आने का तरीका भी ये है, और अच्छी हुकूमत के आने का दुनिया भर की तारीख हमें सिखाती है कि आने का फितरी तरीका भी ये है कि खुद मुख्तारी हो, दूर रक्स हो, चले, कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, उसी के बाद बेहतर गवर्नेंस आती है। ना कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फैसल वावडा साहब की बात मैं इसलिए लूँगा क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं इतने अच्छे काम करना चाहता हूँ अपने सूबा सिंध के लिए, अपने शहर कराची के लिए, और देखें मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं 18वीं तरमीम की वजह से। अब देखें 18वीं तरमीम ये कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को यहाँ किसी भी सब्जेक्ट मैटर को ले लें, और अगर वो ये कहती है कि ये अब कंकरेंट लिस्ट में क्योंकि सब्जेक्ट मैटर तो अब सूबे के पास है, तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार वो बन जाता है, और जब आप वोट देके एक सूबाई हुकूमत को लाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पे आप जो है उसको फिर जज करते हैं और फिर अगली दफ़ा वोट देते या ना देते हैं
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता, फेडरल गवर्नमेंट ये कहे कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ कराची के लिए, मैं कुछ करना, देखें अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो आप अंडरमाइन करेंगे वहाँ की हुकूमत को ये करके, और आप ये नहीं कर सकते। आपके मंशूर में ये सब कुछ करना था, आपने वो मंशूर अपने सूबाई नुमाइंदगान के थ्रू पेश किया, वो इलेक्ट नहीं हुए, या अगर हुए तो खातिर ख्वाह मिकदार में नहीं हुए, तो और उनको सूबे की हुकूमत नहीं मिली, तो आप अभी लिहाजा आप अपना काम पास रखें और आप अपना काम अपने दायरे कार में इख्तियार में करके दिखाएं कि हमने यहाँ जिस तरह उन्होंने दिखाया पख्तूनख्वा में हमने अच्छी गवर्नेंस की, उनको फेडरल और पंजाब भी मिल गई, तो उसी तरह आप दिखाएं। एग्जैक्टली ये नहीं कि आप जो है कहें कि मेरे दिल में बड़ा रंज है, तो मुझे बेहतर पता है, और माजरत के साथ ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा काम करना है, तो मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा? और अगर मैं आज ये कहूँ कि मेरा घर 500 गज का है, बराबर में जो 1000 गज का घर है उसे मैं बेहतर चला सकता हूँ, तो फिर वो मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए, सामने की रोड मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको बेहतर रखवाली कर सकता हूँ उसकी। ये पोजीशंस जो हैं ये नेक नीयत ज़रूर होंगी, और खान साहब की पोजीशन, मुझे कोई शक नहीं है कि खान साहब की पोजीशन यकीनन नेक नीयत है, लेकिन जब आइन सूबे को खुद मुख्तारी सतह है तो उसको जरदारी साहब का पोस्टर बना के सामने कर देना, मेरे ख्याल से ये एक मिसफॉर्चून भी समझनी पड़ेगी। जिस तरह ईरान है फॉर एग्जांपल, जो कि मोनोलिथिकल और बिल्कुल उस तरह के यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे एक ही एथनिसिटी है, एक ही फिक है, वहाँ पे आसान होता है कि एक ही फेडरलिस्ट सिस्टम हो। जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है, जितनी पाकिस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं और जितनी एथनिसिटीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ हैं और इवन विद इन प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों और जितनी एफिशिएंटली वो काम करें, और फिर बिल्कुल वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेन चीज़ें फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस, ये सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, और एक पाकिस्तान का जो है विजन वो फेडरल गवर्नमेंट ही आगे लेके चले, बट लोकल लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और लोकल इश्यूज हैं बिल्कुल वो पूरे इख्तियार नहीं, और सूबों में बैलेंस हो। एक हमारे मुल्क में एक बहुत ताकतवर, बहुत इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव सूबा है, सूबा पंजाब, जिसके अंदर 60% पाकिस्तानी रहते हैं, जो अगर खुद एक मुल्क के तौर पे देखा जाए तो दुनिया का 12वां सबसे पॉपुलेटेड मुल्क होता। इसके साथ बाकी सूबों को वैसे ही बैलेंस करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं। आज तक शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने अपना हक कम किया, हमने अपनी जेब से पैसे दिए, हालांकि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो तमाम सूबों का हक था जिस हिस्से में मिला। पंजाब ने अपना हक कम जो किया, जो शहबाज शरीफ साहब को लगता है ये वैसे ही प्रॉब्लमैटिक पोजीशंस हैं। और इसके मेरे ख्याल से हम अगली सेगमेंट में भी बात करेंगे वही साहब कि पीएमएल नून की ये पोजीशन चाहे सियासत ही सही, लेकिन ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि इस सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिवली और एक्चुअली इसको कम छोटे हिस्सों में बंटना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज इस पूरे सूबा पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ 3 हुकूमतें बने तो फिर 1 या 2 उनके पास हों तो तीसरी ना हो या दूसरी तीसरी ना हो, तो ये चीज़ होने नहीं लगी अभी। और इन्होंने जो भी ये वादे किए हैं मुझे नहीं लगता कि इस पर भी कुछ और होगा, इस पर यू टर्न ही होगा। सही, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगली सेगमेंट में, हमें हसन चौहान साहब ज्वाइन करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पोजीशन और परफॉर्मेंस रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे पंजाब की हुकूमत और पंजाब की हुक्मरानी के हवाले से, जहां पर पंजाब की ही वफाक की ही बनाई गई जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर एक तो हुकूमत पूरा उतर नहीं रही। बकौल एक नई रिपोर्ट के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की शाया करदा रिपोर्ट में 20 पंजाब की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी कर रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो मेरे ख्याल से पंजाब के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर, पीएमएल नून जो कि पीपल्स पार्टी जैसे इलेक्शन में जाने से पहले जनूबी पंजाब की एक फुटबॉल बनाकर उस इशू को इलेक्टोरल इशू बनाने की कोशिश की थी, उस तरह पीएमएल नून ने भी ये कोशिश की थी और पीटीआई ने उसके ऊपर फिर बढ़ चढ़ कर मज़ीद ये बात सामने लाए थे कि ये महज एक पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं है। किस तरह सामने लाए थे आपको दिखाना चाहेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था बिफोर द इलेक्शन। हमने ये जो फैसला किया कि जुनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, कि क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है? मुझे तो याद है कि 2 बड़ी हमारे से पहले भी जमातों ने कोई इस तरह के आपसे वादे किए हुए थे इलेक्शन से पहले। 20-20 साल इक़्तिदार में रहे हैं, 3-3 दफ़ा जिनकी पार्टी वज़ीर आज़म बने रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि मैं इनकलाब लेके आऊँगा। जनूबी पंजाब में लोगों के एहसास महरूमी है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है।
لیکن اس کے لیے ہم پوری ابھی سے پریپریشن کریں گے، بلکہ ابھی کمیٹی بنا دیں گے. یہ بڑی تاریخی پریس کانفرنس تھی ویسے خان صاحب کی، مجھے یاد ہے اس اجرک کے رنگ کی وجہ سے یاد ہے، اس شال کے رنگ کی وجہ سے یاد ہے. نہیں تو اتنی انہوں نے بڑی بات کی آپ کو ان کی شال کے رنگ کی وجہ سے یاد ہے؟ نہیں یہ مجھے اس لیے یاد ہے اس لیے کہ اگر آپ وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو صرف شال کا رنگ ہی یاد ہو. نہیں مجھے اس لیے یاد ہے اس لیے کہ یہ ان کو اس دن ملی تھی جس دن مخدوم خسرو بختیار صاحب ان کے دائیں جانب یا بائیں جانب تھے، اور ایک اور مخدوم صاحب ان کے، مطلب دو مخدوموں نے ان کو جوائن کیا تھا. تو اس دن جنوبی پنجاب کے حوالے سے خان صاحب بات کر رہے تھے، حالانکہ ان کی اپنی پوزیشن، ان کی 22 سالہ جو جد و جہد ہے اس حصے میں، دو مخدوموں کے بیچ میں پنجاب کے سب سے پسماندہ علاقے کے مستقبل کے فیصلے ہوئے. اور خان صاحب کی اپنی ذاتی پوزیشن بھی شاید اس سے فرق تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پروگریسو نہیں، یہ ریگریسو لوگ ہیں، لیکن بہرحال خان صاحب کو الیکٹیبلز کی ضرورت تھی، یہ دونوں بتدریج الیکٹ ہوئے. اور اب اس کے برعکس معیز جعفری صاحب، انہیں اس وقت پنجاب ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے پنجاب پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جو وعدوں کے مطابق اگر چلیں گے تو یہاں ان کی ایک گورنمنٹ رہ جائے گی اور باقی دو شاید نہ ہوں. اور شاید اسی وجہ سے پی ایم ایل نون جس نے پنجاب کے اندر گارنٹیڈ حکمرانی کی، اور ہمیشہ آخری الیکشن سے 4 مہینے پہلے خیال آتا تھا جنوبی پنجاب کی تحریک ہونی چاہیے، اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل ترمیم کا بل پیش کیا ہے. یعنی کہ معیز جعفری صاحب دونوں طرف سے بڑی سنجیدہ سیاست ہو رہی ہے. فیاض چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں، بڑا وسیفرسلی عمران خان صاحب کا اور پنجاب حکومت کا دفاع کرتے ہیں. جس چیز کا جواب دیں گے پہلے اگر چوہان صاحب کو ہم دکھا دیں. احسن اقبال صاحب نے، یہ پی ایم ایل نون نے ترمیم پیش کی ہے، آئینی ترمیم جو اجازت دے گی جنوبی پنجاب کے 3 صوبے بنانے. ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے. جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبے پنجاب سے تقسیم کر کے بہاولپور کو اور جنوبی پنجاب کو 2 علیحدہ صوبے تشکیل دیے جائیں گے. حکومت جس نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کو پچھلے الیکشن میں استعمال کیا اور ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو بہکایا اس نام پہ کہ ہم آپ کو صوبہ ایک علیحدہ بنا کے دیں گے، اب اس حکومت کا امتحان ہے. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر بھی یو ٹرن نہ لے لیں، چونکہ ایک عظیم قائد کی نشانی ہے کہ وہ کتنے یو ٹرن لیتا ہے. پی ایم ایل نون نے جس طرح معیز جعفری صاحب نے بھی انڈرسکور کیا، ایمفسائز کیا اور تعجب کا اظہار کیا کہ پی ایم ایل نون نے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا. کیا یہ سوچ کے ہی اٹھایا کہ پی ٹی آئی آگے سے اس کا مثبت جواب نہیں دے سکتی؟ کیونکہ اگر اس کا مثبت جواب انہوں نے اپنے الیکشن کے وعدوں کے مطابق یا اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سوچ کے مطابق دیا تو آج جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، پاکستان کا 60% رقبہ یا زیادہ پاپولیشن کہنا چاہیے، جو اس وقت ان کی حکمرانی میں ہے، وہ پھر شاید اس طرح سے نہیں رہے گا. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیں گے سر کہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے بڑی عجیب سی سیاست ہو رہی ہے، دونوں کا جو ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو رہا ہے، دونوں اس سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا یا نچلا دکھانے کے آبجیکٹیو کے ساتھ. پہلے تو سر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس بنیاد پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، وہ جنوبی پنجاب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہے وہ حصہ پنجاب کا، پاکستان کا، جس نے آج وزیر اعظم بنایا، عمران خان کو، عثمان بزدار کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا، آپ کو انفارمیشن منسٹر بنایا. سر آپ نے اب وعدوں کے مطابق جو ہے اس صوبے کو بنانا ہے، اس بل کو سپورٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر بھائی اور مغیث بھائی، یہ جو آپ نے نون لیگ کی قرارداد کا تذکرہ کیا جنوبی پنجاب، اور وہ جواب ہے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اور اپنی دفعہ تو 10 سال یہ برسے اقتدار رہے، ایک صوبہ بنانے کو تیار نہیں تھے جنوبی پنجاب میں. ہماری باری آئی تو 2 بھی تھے، وہ بھی چوپڑیاں، اس کے مذاق 2 صوبہ بنانے کا جناب یہ مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، ان کا بل چھوڑیں، آپ کے پاس اکثریت پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، فیڈرل میں بھی، آپ 2/3 اکثریت جمع کر سکتے ہیں پی 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 کے ساتھ. اس طرف قدم تو اٹھائیں سر، کوشش تو کریں. سنیں سر، بات یہ ہے پاکستان کے اندر نون لیگ نہ خصوصاً اور پیپلز پارٹی بھی، یہ اس وقت میکاولی کی اور چانکیا کی سیاست جو ہے نا اپنے بڑے عروج پہ کھیل رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. وہ میکاولی کی دا پرنس پڑھے نا, اس کے اندر یہی سارے اصول و ضوابط سمجھائے گئے ہیں. جھوٹ بولو, فریب کرو, دھوکہ دہی دو, دکھاؤ کچھ اور, کرو کچھ اور, دکھاؤ دایاں ہاتھ, لگاؤ بایاں ہاتھ. اب مجھے یہ بتائیں 10 سال اقتدار میں رہے ہیں, یہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس 10 سال پنجاب حکومت کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر رہی ہے, 2/3 میجورٹی. سر ان کی ہوشیاری تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن آپ کا یوٹرن بھی نظر آ رہا ہے. پکڑ لیں ان کی ہوشیاری, کر ڈالیں سر. یہ ان کی ہوشیاری ہے, میں مانتا ہوں. وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب تقسیم ہو. آپ کال دیر بلف نا سر, پکڑ لیں ان. اچھا سونے نا, ابھی کریں گے. دیکھا ہمارے لیے پرابلم کیا ہے. ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ پنجاب کے اندر مینڈیٹ ملا 2/3 میجورٹی کا, نہ وفاق کے اندر 2/3 میجورٹی کا ملا. ہمارے رستے میں جو ہرڈل یا بیریئر یا رکاوٹ ہے نا, وہ آپ سنیں سر, وہ نمبر گیمز کا ہے بنیادی طور پہ. لیکن ہم نے اپنی نیت اور اپنی انٹینشن جو ہے وہ جو شو کی ہے, اس کی جو مینیفیسٹیشن ہم نے عوام کے سامنے اور پبلک کے سامنے کی, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ علیحدہ سیکریٹریٹ ہوگا جنوبی پنجاب میں. چوہان صاحب, لیکن علیحدہ سیکریٹریٹ کے بجائے اگر ہمارے ملک کو 3 خاطر خواہ صوبے ہی مل جائیں, آپ کو بھائی فائدہ ہے سر. ویسے ہی آپ کے 4 وعدے کے مطابق نہیں, ویسے بھی آپ کے 4 چیف منسٹر ہیں پنجاب میں, چاروں کو 1-1 صوبہ مل جائے گا. ہاں, علیم خان کا ایک آپ کا. ٹھیک ہے, ہم اس کے خلاف ایک عثمان مزدار صاحب کا, ایک جہانگیر چودھری صاحب کو مل جائے گا, ایک سرور صاحب کو مل جائے گا, ایک علیم خان صاحب کو مل جائے گا, ایک پہ بزدار صاحب سی ایم بن جائیں گے. سنیں میری بات سر. بات یہ ہے کہ ہماری انٹینشن بالکل جو ہے نا فیئر ہے, پیور ہے, صاف ستھری ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے. لیکن ہمارے رستے میں رکاوٹ ہے نمبر گیمز. پنجاب اسمبلی کے اندر ساتھ دینے کو تیار ہے, پیپلز پارٹی ساتھ دینے کو تیار ہے, نون ساتھ دینے کو تیار ہے, کاف تو آپ کے ساتھ ہے, سب ساتھ ہیں. اچھا ابھی سن لینا ابھی سنیں. ابھی تو انہوں نے ایک انٹینشن, ایک پتہ کھیلا ہے نا اپنی طرف سے, چلاکی ہے, یاری مکاری پھرتی دکھایا ہے نا, عمر و یار کی طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے. لیکن اس سے پہلے تک تو جو ہے نا, نہیں ہماری یو ٹرن نہیں ہے. ہماری یو ٹرن ہوتی تو ہم علیحدہ سیکریٹریٹ, سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا علیحدہ بنانے کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے. سر وہ تو آپ ہی کے اندر رہے گا نا. سیکریٹریٹ بنانے سے کیا ہوتا ہے, آپ صوبہ بنائیں تاکہ الیکشن ہو. جو روایت آصف علی زرداری صاحب نے رکھی ہے اس ملک میں, ابھی طاقت صاحب نے کیا روایت رکھی, ایک ہی چیز کی نا سر, طاقت کنسیڈ کی. چاہے اس لیے کی, یہ جانتے ہوئے کہ میں وفاق میں کبھی واپس نہیں آنے والا, صوبے کو اسٹرینتھن کر دو, لیکن کی تو صحیح. آصف زرداری صاحب نے بنیاد رکھی جعلی وصیت کے ذریعے سے پارٹی چیئرمینی لینے کی. ٹھیک ہے نا, سنو آصف زرداری صاحب نے بنیاد رکھی جعلی وصیت کے ذریعے سے پارٹی چیئرمینی لینے کی. پھر اس کے بعد جناب ملک کی صدارت لینے کی. پھر اس کے بعد ایان علیوں کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے باہر بھجوانے کی. ابھی آج کا جو موضوع ہے اس میں آپ نے جو ان کی روایت فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حدیث نہیں ہے اور آپ یو ٹرن کرنے جا رہے ہیں. ہاں نہیں ہم یو ٹرن نہیں لے رہے. ایک بات طے شدہ ہے, ہم انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے حوالے سے سیریس ہیں, لیکن ہمارے رستے کی بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر نہ پنجاب اسمبلی کے اندر, سر یہ تو کوئی معنی خیز اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا سر. جب آپ کا ساتھ دینے کو نون تیار ہے, نہیں میں پھر کیا 2/3 میجورٹی سر, نہیں تیار نہ, ڈرامہ کر رہے ہیں. تو سر ان کو ایکسپوز تو کریں, ساتھ دیں ان کا اس بل میں, تاکہ پتہ چلے ڈرامہ کر رہے ہیں. کریں گے نا, ابھی کریں گے. ابھی جب یہ سارا معاملہ آگے چلے گا ایکسپوز ہو جائیں گے. You can cheat and deceit and deceive someone in somewhere in some time in some place. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ وہ چلاکی کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی بات صحیح ہے کہ آپ یو ٹرن کر رہے ہیں. وہ چلاکی کر رہے ہیں, آپ یو ٹرن کر رہے ہیں. ہم تو تیار ہیں. تو سر چلاکی نہیں کر رہے, وہ چلاکی کر رہے ہیں. تو سر آپ ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ساتھ دیں گے, تیار ہیں. آپ پی ٹی آئی وفاق میں ساتھ دے گی اس ترمیم کا. ابھی یہ ترمیم لے کر آئے, دیکھا نا ابھی انہوں نے 2 چیزیں چھوڑ دی. اب آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں نا, ان کی نیت کا اندازہ لگا لیں. جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے سارے متحد اور متفق تھے, تقریباً سوائے کاف لیگ کے طاہر بشیر چیمہ صاحب کے. ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو کی حد تک. انہوں نے بیچ میں ایک جناب شرلی چھوڑ دی کہ جناب باولپور صوبہ بھی, اب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے نا جی, 2 صوبوں کی بات کر کے وہاں پہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیا. یہ ان کی بیڈ انٹینشن ہے, یہ ان کی تیاریاں ہیں. ترمیم کے اندر ترمیم کر دیں, اپنا پروپوز کریں ترمیمی بل, ترمیم کے اندر ترمیمی, آپ اس ترمیم کے اندر ترمیم کر دیں, اس میں کیا ہے, شرائط رکھیں. دیکھیں وفاق کے اندر یہ سارے,
ہم نے باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں. خسرو بختاور صاحب ہیں, سردار عثمان بزدار صاحب اس کے ممبر ہیں. سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, سب کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس جنوبی پنجاب کے ایشو کے اوپر جناب بالکل ہاتھ چھڑ کے جناب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیر مخدوم ممبر ہے سر, کوئی ایسا آدمی ممبر ہے جس کی سورس آف انکم عثمان بزدار سردار دعائیں دینے کے علاوہ کچھ ہو؟ پسماندہ علاقے سے سردار عثمان بزدار صاحب میری طرح کا مڈل کلاس آدمی, آپ کی طرح کا مڈل کلاس آدمی. سر وہ مڈل کلاس اس لیے کہ وہ ان کی سرداری نہیں چلی, ورنہ ہے تو وہ بھی سردار. نہیں وہ سردار کا, اب میں چودھری ہوں جانا, اس کا چودھری کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی 400 مربع زمین سے مالک ہوں. آپ تو چودھریوں کی طرح بات بھی کرتے ہیں سر, وہ تو سرداروں کی طرح نہیں بات کرتے. ان کا نام سردار نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ وہ سر نیم ہوتا ہے, مختلف قبیلے ہیں, قبیلوں کے سر نیم ہوتے ہیں, وہ سر نیم کے حوالے سے سردار لکھتے ہیں. وہ یعنی کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار نہیں ہے. یہ میں وضاحت کروا چکا ہوں چوہان صاحب. بھائی سنیں میری بات سنیں, قبیلے کے سردار ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے کوئی جانا بلینر یا کوئی جانا کوئی بہت بڑے ٹریلینر ہے. پھر صحیح ہے, وہ پسماندہ علاقے سے. ٹھیک ہے سر, پسماندہ علاقے سے بلوچستان کا ہر سردار اور نواب ہے. یہ ہمارے علاقوں میں پنجاب کے اندر بھی جو ہر بندہ چودھری راجہ ملک جو ہے نا ہوتا ہے بیچارہ, جو ہے نا کوئی مڈل کلاس کا ہے, کوئی غریب کلاس ہے, کوئی اپر مڈل کلاس ہے, کوئی لوور مڈل کلاس کا ہے, لیکن ان کے ساتھ سرنیم لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے فیصل, لیکن آئی تھنک یہ جو صوبے کی موو ہے سر, آپ یہ بات مانیں گے کہ جس ملک کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوں ان میں سے ایک یونٹ 60% ملک کی عوام ہو, اس یونٹ میں دنیا کا 12واں سب سے پاپولس ملک ہوتا, وہ اپنی رائٹ میں اگر ملک ہوتا یعنی کہ صوبہ پنجاب, تو اس طرح پھر وفاقی اکائیوں کو چلنے میں پرابلمز پیش آتی ہیں. اور یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ صوبے اور بنے, اسی میں سے بنے, فیڈریٹنگ یونٹس کے بیچ میں پیرٹی آئے, تاکہ ہم پھر وفاق کو دیکھ بھی اس طرح سکیں کہ وفاق کا کام ہے ایک ایلڈر, ایک گریٹر رول پلے کرنے کا, نہ کہ پروونس کے اندر انٹروین کرنے کا. اس کے لیے آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا صوبہ پنجاب کے بجائے چھوٹے اور بیٹر رن صوبے ہوں؟ آپ کی بات 100% درست ہے. پاکستان کے اندر تمام صوبوں کا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کے اندر فزیکل بھی, جغرافیکل بھی اور پاپولیشن وائز بھی ایک ایکویلٹی تقریباً ہونی چاہیے. تقریباً 100% تو نہیں ہو سکتی, لیکن تقریباً جو ہے نا 19-20 کا 18-22 کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ تقریباً ہونا چاہیے, اور اس کنٹیکس کے تحت ہونا چاہیے آپ کا صوبہ, آپ کا جناب پنجاب کے اندر جناب 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. لیکن اس وقت ہونا چاہیے نا جب نون کی وہاں حکومت ہو, تاکہ ان کی حکومت ٹوٹے, یا کہ آپ کی وہاں ایک آ سکے دوسرے تیسرے صوبے میں. نہیں سر, لیکن وہ مسئلہ تو ابھی حل ہو رہا ہے نا. آپ کے پاس 3 چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے, اس طرح 3 چیف منسٹر 3 صوبوں کے ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے نا, کیونکہ وہاں پہ ایک آدھ صوبہ تو پھر نون کو بھی جا سکتا ہے. مسئلہ یہ کوشش تو مطلب امید پہ دنیا قائم ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں آئین کے اندر آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے تھوڑا سا, میں بھی جو تھوڑا سا جانتا ہوں, زیادہ تو نہیں جانتا, کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو پری ریکویزٹس ہیں, اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے. سینٹ کے اندر چاہیے, قومی اسمبلی کے اندر چاہیے, سر سب ساتھ دیں گے آپ کا, پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں تو سر آئی تھنک نہیں چاہیے 2/3. اگر چاہیے بھی تو پی ایم ایل نون بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس 2/3 ہے. آپ 2 بولے, آپ یہ مانتے ہیں سر کہ آپ نمبرز ٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, یہ دیکھنے کو تیار ہیں. اب یہ ترمیمی بل فلوٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کو تیار ہیں, اور یہ دکھائیں گے آپ یہ کر کے کہ وہ ایکسپوز ہوں گے, ان کی نیت ایکسپوز ہوگی. مغیث بھائی, یہ جو انہوں نے ترمیمی بل لائے ہیں اس کے اندر بھی جناب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا دودھ میں مینگنیاں ڈال کے جناب دینا. یہ جو 2 صوبوں کی انہوں نے بات شروع کر دی نا وہاں جنوبی پنجاب میں, یہ اس طرح تو نہیں نکلتی نا. اس کے لیے بھی پھر بہت سے جناب وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ انٹینشن ہی بیڈ ہے نون لیگ کی. تو سر ایکسپوز کریں ان کی انٹینشن کو, اس بل کا ساتھ دے 10 سال ان کے پاس کریں گے. نہیں, اس بل کا ساتھ دے کے تو آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو واپس لڑانے لگے ہوئے ہیں. ترمیم دے کے جنوبی پنجاب کے اندر انہوں نے وفاق میں فلوٹ کر دیا ہے سر. جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ پروونس کے اندر سے 2/3 ریکمنڈیشن آئے, وہ آپ فلوٹ کر دیں. آپ اس کو وہ شکل دے دیں جو شکل آپ درست سمجھتے ہیں. پروونس سے 2/3 اگر نون لیگ کی نیت جنوبی پروپوزل آنا ہوتا ہے, آنا ہوتا ہے,
حیدر بھائی اگر نون لیگ کی انٹینشن جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے سے فیئر ہوتی تو اس وقت بھی جو نا یہ والی چلاکی نہ کرتے کہ 2 صوبوں کا جو نا اعلان کرتے، بہاولپور اور جنوبی پنجاب کا. یہ بنیادی طور پہ بیڈ انٹینشن رکھنے والے لوگ ہیں. اگر یہ گڈ انٹینشن رکھنے والے لوگ ہوتے 10 سال ان کی بےتاج بادشاہی تھی، اور خصوصاً 2013 سے 2018 تک وفاق چلاکی کریں، لیکن آپ کو تو اپنا کام کرنا ہے نا. آپ نیا پنجاب بنائیں، 3 پنجاب تو کریں گے نا، 2 بنائیں 3 بنائیں. ہم تو کریں گے. نہیں ابھی کب کریں گے سر؟ اگلے الیکشن سے 2 مہینے پہلے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی کرتی آئی ہے، پی ایم ایل نون بھی کرتی آئی ہے، پی ایم ایل قاف کا بھی وعدہ. اگر یہ کر دیں تو شاید 20 منسٹریوں کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے کہ لیس دین سیٹسفیکٹری پرفارمنس ہے، شاید وہ پھر نہ ہے، ایفیشنسی بڑھ جائے گی. سر آپ کا فائدہ ہے، تقسیم کریں، آپ نے وعدے کیے ہیں. ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر جتنا پریلیمنری ورک ہو رہا ہے اس میں لاجسٹک جو ہے نا پوسٹ ایشوز ہیں، مانیٹریز ایشوز ہیں، فزیکل ایشوز ہیں، ان ساروں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کا جواب آ گیا. جوان صاحب مجھے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی، تو انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے. چلیں آپ کی بات آ گئی اپنی جگہ، وہ جتنی بھی تسلی بخش تھی یعنی وہ ویور نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے پوچھوں گا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب معیشت کے حوالے سے جو ہے پرابلم میں اگر تھوڑے نظر بھی آتے ہیں، تو فورن پالیسی کے حوالے سے بڑی آپ کی اچھی ایک لک بھی نظر آ رہی ہے. کچھ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کو کریڈٹ بھی دینا پڑے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل آف اے سڈن یہاں پہ جو ایک مسئلہ جو پاکستان کا 3 دہائیوں سے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، شاید 4 سے، وہ کچھ حل کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال سے معاشی معاملات بھی شاید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا فورن پالیسی کی بات کر سکیں آپ کی حکومت کے حوالے سے، آپ سر یہ طالبان کے ساتھ جو ٹاکس قطر میں ہو رہی ہیں، امریکہ بھی جو ہے اشارہ دے رہا ہے کہ جیسے یہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، خان صاحب کا ویژن یہی تھا کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے کو حل کیا جائے. اس میں پی ٹی آئی کا سر کتنا دخل ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، جو کہ واقعی ایک بہت خوشائن بات ہے کیونکہ یہ ویژن تھا خان صاحب کا. دیکھیں حیدر بھائی، بات یہ ہے پچھلے 22 سال سے، اور خصوصاً جب یہ 9/11 کے بعد وار اینڈ ٹیرر جو ہے اس پاکستان اس خطے میں آئی، عمران خان صاحب ایک سٹینڈ پہ قائم رہے. ان کا سٹینس بھی ایک تھا، ان کا سٹینڈ بھی ایک تھا. پنجاب کی تقسیم نہیں تھا، لیکن چلیں طالبان سے بات چیت تھا. ٹھیک ہے، پنجاب کو اب چھوڑ دینا، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو ان کا یہی تھا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے سے، امن کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے، نیگوسیشن کے ذریعے سے یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہوں گے. اللہ پاک کے کرم سے جب یہ اقتدار میں آئے تو عمران خان صاحب نے ایک محب وطن اور سچے پاکستانی ہونے کے ناطے سے اپنی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونے دیا امریکہ کے سامنے، اور جس انداز سے اپنا موقف رکھا اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بھی مجبور ہوئی کہ عمران خان صاحب کی سوچ اور پی ٹی آئی کی حکومت کی سوچ کو ماننے پہ مجبور ہوں. پھر وہ لوگ اس بات کے اوپر آئے، اور جب وہ آئے تو ہماری حکومت نے پراپر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اس ریجن کے اندر، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، اور باقی دیگر ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کر، چائنا کو، ایران کو، سب کو اعتماد میں لے کر. وجہ یہ ہے کہ there is a will, there is a way. اگر آپ کی نیت نیک ہو تو معاملات کھلتے ہیں. بدقسمتی سے پچھلی حکومت کے اندر نواز شریف صاحب نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا ہوا تھا، اور وہ انٹینشنلی نہیں رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان خارجی امور کے اندر اور خارجی میدانوں کے اندر معاملات کو بہتر کرے. سر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرائیورٹیز ہیں کہ وہ امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں جنگوں کے ساتھ، اور پھر ایک ان کی شخصیت ہے جس کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاتے بھی ہیں یہاں پہ. آپ ظاہرہ خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ کے خیال سے سر وہ کیا کچھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میں، کردار میں، پرسنالٹی میں، پریزنس میں کہ انہیں ملایا جاتا ہے عمران خان صاحب سے؟ مانیں گے نہیں یہ بات. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخالفین کی ہرزہ سرائیاں ہیں، اور اردو کا ایک بڑا شستہ اردو کا ایک لفظ ہے درفتنیاں. یہ مخالفین کی درفتنیاں آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، اپنے کاروبار اور اپنے ٹریلین جو ڈالرز کی جو ہے وہ دولت اس کے سر پہ آیا ہے. اور عمران خان صاحب اپنے آپ پہ بڑا خود اعتمادی بہت ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یو ٹرن نہیں لیتے. تو خان صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ بات کرنے کا شوق ہے، پارلیمان آنے کا شوق نہیں ہے. نہیں یہ ویسے یہ آپ ویسے ہی جنا اپنی دل پشوری کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کر کے. عمران خان صاحب کی شخصیت میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میں سمجھتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے. سر یہ جس بھی طرح ہو رہا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر تو ہم اس طرف جا رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے. ایک فکرہ اور کہہ دوں، ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آنے سے پہلے
ایک ہیرو کے طور پہ امریکہ کے اندر جانا اور مانا نہیں جاتا تھا، لیکن عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے ہی پچھلے 25-30 سال سے آنے کے بعد وہ ملا رہے ہیں ان کو، یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیرو کے طور پہ مانے جانے جاتے تھے. یہ فرق ہے، واضح فرق ہے. 5 سال کے بعد بھی ہیرو ہی مانے جائیں. I think that's نہیں بالکل عمران خان صاحب ہیرو، عمران خان صاحب بالکل ہیرو مانے جاتے تھے اور ٹرمپ شاید نہیں، لیکن یہ اقتدار میں آنے کے بعد جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حکمرانی کی ہے کہ خان صاحب کو کبھی کبھی ملایا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا جواب بھی سن لیں. عمران خان صاحب ابھی بھی پہلے 6 مہینے کے اندر ہیرو کے طور پہ ابھرے ہیں کہ وہ ملک جس کو پچھلے 10 سالوں میں مذاق جمہوریت کے صدقے تلے تباہ و برباد کر دیا تھا، دیوالیہ کر دیا تھا، پہلے 5 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب نے اس ملک کی اکانومی کو، اس کے بیلنس آف پیمنٹ کو، اس کے بیلنس آف ٹریڈ کو اور اس کے خزانے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. یہ ہیرو ہی ہے، یہ ہیرو تھا تو اس نے یہ کیا. صحیح نہیں، لیکن چوہان صاحب نے ایز یوزول بڑا دفاع کیا. بہت زبردست معیشت کا دفاع اس طرح کہ $3 ارب قرضہ یہاں سے اور وہاں سے. ٹھیک ہے سر، چوہان صاحب بہت بہت شکریہ. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے بات کی، جہاں پی ایم ایل نون جو کہ کبھی اس طرح کی باتوں کی حامی نہیں رہی ہے، اس نے بل موو کیا، اور پی ٹی آئی جو ان باتوں پہ الیکشن جیتی ہے وہ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے 18ویں ترمیم کی بھی بات کی تھی. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح 2 نظریے ہو سکتے ہیں فیڈریشن کو مضبوط رکھنے کے. اس میں معیز جعفری صاحب اگر ہم تھوڑا سا پاکستان سے ہٹ کے بات کر سکیں تو امریکہ میں جو کہ ایک آئی تھنک ایک مثالی فیڈریشن ہے، جہاں اتنی ڈائیورس 50 اسٹیٹس ہیں، بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. اگر الاباما کا کلچر ایک ہے تو کیلیفورنیا کا بالکل مختلف ہے. اگر نیو یارک میں جو ہے ایک ماحول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیو میکسیکو میں بالکل علیحدہ ہے. اگر نیو میکسیکو میں ہسپینکس بہت زیادہ رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مین میں کوکیشینز یعنی کہ وائٹ امریکنز بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹا میں افریکن امریکنز بہت زیادہ ہیں. تو ایک بیسکلی ایک ڈائیورس ملک ہے. اب جب ملک اتنا ڈائیورس ہوتا ہے تو یہاں تک یہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ کچھ سٹیٹس میں کوئی چیز لیگل ہوتی ہے، کوئی چیز وہی چیز بارڈر جڑا ہوا ہے اگلے سٹیٹ میں لیگل ہوتی ہے. اس حد تک پروونشل یعنی وہاں پہ سٹیٹ آٹونومی دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ کی فیڈریشن کمزور ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اور جو ان کا انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ اس لیے انڈرمائن ہوتی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیلیفورنیا الاباما 2 الگ ملک ہو سکتے ہیں کبھی؟ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اتنا ڈر جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا؟ کیوں ملک ٹوٹے گا؟ اللہ نہ کرے. کیونکہ میرے خیال سے یہ پروجیکٹ بہت نیا ہے. پاکستان کو بہت پرانی عادت ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ہمارے ان چور سیاستدانوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہتی ہے. یہ تاثر ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ تاثر رہا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ خود غرض ہیں، یہ اپنی کنسٹیچوئنسیز کو استعمال کرتے ہیں، یہ نیک نیت نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہمارا جو ملک کا اصلی ڈھانچہ ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے، نان الیکٹڈ لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے. اچھا، یہ بات تو بائی دی وے ایک حد تک شاید درست بھی ہو، لیکن اس نہج ہم پہنچے کیسے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر یہ دریا بہتی رہتی تو شاید ہم اس نہج نہ ہوتے کہ ہمیں آرٹیفیشلی بلوچستان کو پاکستان، مطلب آپ دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ وسائل ہیں وہاں پہ. پولیٹکلی جس طرح سے وہ مینج ہوا ہے اس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیررزم بھی ہم نے دیکھی، ملیٹنسی بھی دیکھی. حالانکہ بیشتر بلوچستان کے لوگ کو اس میں شک ہے کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں. 99.999% وہاں پہ محب وطن لوگ ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اٹس اونلی بیکاز آف لیک آف پولیٹیکل ایکیومن کہ اس طرح کی اس نہج ہم آئے کہ بلوچستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور بیرون ملک دشمن ہمارے اس کو ایکسپلائٹ کر پاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. ہمارے شو کا ختم ہو رہا ہے. اس ہمارے سیاستدانوں کی یہ پرنسپل پوزیشنز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ پیپلز پارٹی جس کو 18ویں ترمیم اور وفاقی اکائیوں کی اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے، اس کے پھر یہ سارے پرنسپلز کہاں جاتے ہیں جب کراچی کا میئر کہتا ہے کہ مجھے روڈ صاف کرنے کے علاوہ کبھی بجٹ چاہیے کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ کامنٹ کیجئے. اسی طرح جو صوبے کی گورنمنٹس ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کی اہلیت کے حوالے سے کامنٹ کیجئے. آپ سمجھتے ہیں وہ تیار ہیں یا نہیں؟ @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 8:05 پہ حاضر ہوں گے.